شکیل گیلانی پی ٹی وی لاہور سینٹر سے لائیو فلڈ ٹرانسمیشن میں اپنے معزز مہمانان گرامی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بابا قوم حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کی 74ویں ڈیتھ اینیورسری یقیناً انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں، اور یقیناً مزار قائد پہ آج صبح ارباب اختیار جو ہیں سندھ کے، انہوں نے بھی حاضری دی، اور اس کے علاوہ وہ تمام شہری، وہ تمام پاکستانی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار قائد پہ حاضری دے رہے ہیں۔ یقیناً زندہ قوموں کی یہ روایات رہی ہیں، اور خاص طور پہ حضرت قائد کا جو کنٹریبیوشن ہے، آج پوری قوم اس بات کے لیے ان کی مرہون منت ہے کہ ان کی کاوشوں، ان کی سنجیدگی اور ان کی دردمندی اور احساس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد، خود مختار مملکت اسلامی میں آزادانہ سانس لے رہے ہیں، اپنی مذہبی رسومات کا بھرپور طریقے سے اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کو، اس وطن کے رہنے والوں کو ہمیشہ قائم، دائم اور سلامت رکھے، اور جو لوگ اس کے بدخواہ ہیں، اس کے بارے برا سوچتے ہیں، پروردگار ان کو ہمیشہ نستنابود رکھے۔ اور دوسری بات ہم آپ سے یہ کرنا چاہیں گے، اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، یقیناً پوری دنیا کی نگاہیں جو ہیں پاکستان کی اس وقت کی جو ایگزسٹنگ سچویشن ہے اس کی طرف راغب ہے، اور ریسنٹلی پاکستان کے ساتھ دوستی اور پیار کا تعلق نبھانے کے لیے UN سیکرٹری جنرل پاکستان تشریف لائے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے فضائی دورے کیے، اور اس کے بعد وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اس وقت پاکستان میں وہ لوگ جو سیلاب متاثرین ہیں، یقیناً ان کے ساتھ قدرت کی طرف سے یہ جو ایک حادثہ پیش آیا، اس میں ہم سب کو اپنی اپنی دسترس کے مطابق ضرور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور یقیناً انہوں نے عالمی برادری کا جو ایک ضمیر ہے اس کو جھنجھوڑا ہے اس صورت میں، اور یہ کہہ کے کہ اس وقت تو موسمیاتی اور انوائرمنٹل جو آلودگی ہے اس میں 1% سے بھی کم جو حصہ ہے وہ پاکستان کا ہے۔ یعنی وہ جو بات کہنا چاہ رہے تھے وہ کہہ گئے، اور اس کی یقیناً اس بات کے بارے میں ہمارے وطن عزیز میں بہت سارے ایسے ہمارے لوگ موجود ہیں جو مخیر ہیں، جو یقیناً درد مند اور حساس دل رکھتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو بیرونی پاکستانی ہیں وہ بھی اپنی اس بات کو آگے لے کے اس انداز سے خدمت اور اپنی جو سروسز ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اور ان علاقوں تک ایکسیس حاصل کر رہے ہیں جہاں ہمارے سیلاب متاثرین موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن میں اپنے معزز مہمانان گرامی جو ہیں جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحافی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، جناب سلمان غنی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عبدالرزاق ساجد، آپ ہیں چیئرمین المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ آپ کو، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں معروف صحافی جناب میاں سیف الرحمان۔ آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ۔ سلمان صاحب، ابتدا آپ سے کرتے ہیں کہ یہ جس طرح 2 دن کا دورہ جو تھا UN کے سیکرٹری جنرل صاحب کا، ان کے آنے سے یقیناً ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا تک ایک بڑا مدلل میسج گیا، اور ساتھ ہی ہمارے پرائم منسٹر جو پاکستان ہیں انہوں نے بھی ان کے اس دورے کی ان الفاظ میں تعریف کی کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے جذبات کی جس طرح ترجمانی کی ہے، یقیناً اس کے لیے الفاظ شاید محدود ہیں یا تھوڑے ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ان کے دورے نے جو اثرات چھوڑے ہیں یا جو اثرات ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ بین الاقوامی سطح پہ ہمیں جو سپورٹ چاہیے اس وقت اپنے ان متاثرین کی بحالی کے لیے، ان کی توانائیوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے، تو اس سارے دورے کو مجموعی طور پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب دیکھیں، اس وقت 1/3 پاکستان سیلاب کے پانی سے ڈوبا ہوا ہے۔ ہمارے تقریباً 1400 کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، لاکھوں ایکڑ اراضی ہماری دریا برد ہوئی ہے، لاکھوں جانور جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو صورتحال، اور یہ صورتحال چاروں صوبوں میں قائم ہے، اور یہ جو تباہی و بربادی کا عمل ہے، خاص طور پہ انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اس کی بحالی میں کئی سال لگیں گے، اور یہ اکیلا نہ ریاست اور نہ حکومت یہ نہیں ممکن کر سکتی، اور اس میں عالمی برادری کا، عالمی قوتوں کی ایک مدد شامل ہے۔ لیکن آپ نے جس شخص کا ذکر کیا ہے سیکرٹری UN، میں ان کے 2 دن کے وزٹ کو بڑا کینلی واچ کرتا رہا ہوں۔ ایک تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جی، دوسرا اس نے اپنے دورے کو اسلام آباد تک محدود نہیں رکھا، وہ متاثرہ علاقوں تک گئے ہیں، وہ سیلاب زدگان سے ملے ہیں، اور اس شخص کا آپ دیکھیں اس نے کہا کیا کہ اگر میں یہاں نہ آتا، اگر میں اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھتا تو میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا،
اور اس نے کہا کہ جی پاکستان ایک انسانی المیہ سے دو چار ہے اور جھنجھوڑا ہے انہوں نے عالمی برادری کو. اور اس شخص کے بارے میں یہ بھی میں بتاتا چلوں, بنیادی طور پہ پرتگال سے ان کا تعلق ہے اور ہر مشکل وقت میں یہ پہلے بھی پاکستان آ چکے ہیں. جی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب آئے تو وہ مرحلہ تھا جب افغانستان کے اندر ایک چینج آ رہی تھی. اس شخص نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا بڑا بنیادی رول ہے. اس کے بعد کووڈ کا ایشو آیا, اس میں اس نے پاکستان کے ساتھ کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑا ہوا. پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے وہ شاید کہ یہ وہ شخص تھا جس نے کشمیر کے ایشو پہ ثالثی کی پیشکش کی تھی کہ میں ثالث بنتا ہوں اور اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو سیلابی صورتحال ہے یہ ایک تو اس پہ سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ اس وقت آسمان تلے بیٹھے ہیں, تو لوگ انہیں خوراک ادویات, اور یہ کوئی فقیر نہیں ہے, یہ اچھے پیتے کھاتے پیتے لوگ تھے. اور یہ جو جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے اور قوموں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جب اس طرح کا مرحلہ آتا ہے تو پھر قوم کے اندر اور ولولہ ہوتا ہے. ہم گیلانی صاحب ایک تلخ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ عالمی برادری ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو. سیکرٹری یو این نے کہا کہ جی میں اپنا بھرپور رول ادا کروں گا, میں ان کو جھنجھوڑوں گا, میں بتاؤں گا کہ پاکستان کس تباہی کے عمل سے دو چار ہے. لیکن گیلانی صاحب یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیفیت ہے. آج ضرورت دیکھیں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہماری خدمت عوام. آج جب عوام کو پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیا پاکستان کے اندر اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی ہے؟ میں سمجھتا ہوں حکومت اور خاص طور پہ جو ہماری سماجی تنظیمیں ہیں اس میں اخوت ہے, اس میں الخدمت ہے, اس میں مذہبی جماعتیں ہیں, وہ پہنچی ہیں وہاں پر. حکومت کا کام ابھی شروع ہونا ہے. دیکھیں حکومت کا کام یہ شروع ہونا ہے کہ یہ جو بحالی کا عمل ہے, انفراسٹرکچر کی جتنی تباہی ہوئی ہے بلوچستان میں اور سندھ میں, یہ اربوں ڈالرز اس کے لیے بروئے کار آنے, اور یہ کئی سالوں پہ محیط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کے اندر واقعتاً یکسوئی اور سنجیدگی ہوتی تو اتنی پریشانی کی کیفیت نہیں تھی. ایک طرف ہماری لیڈرشپ سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کر رہی ہے, لوگوں کی حالت زار دیکھ رہی ہے, اور دوسری طرف نفرتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے, قوم کے اندر ایک انتشار اور خلفشار پیدا کیا جا رہا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے اربوں اکٹھے کر لیے, بھئی آپ نے اربوں اکٹھے کر لیے لوگوں سے سیلاب زدگان کے نام پہ, آپ سیلاب زدہ علاقوں میں کیوں کر نظر نہیں آ رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, ان کی باڈی لینگویج دیکھنی چاہیے, ان کا خدمت کا جذبہ دیکھنا چاہیے, اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے آنے والے وقت کے اندر کہ کون سیلاب زدہ صورتحال میں ان کے ساتھ کھڑا. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اور اب بات کرتے ہیں ساجد صاحب آپ سے کہ یہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے, جس طرح سلمان غنی صاحب نے یہ بات بتائی کہ وہ لوگ اس وقت کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, بے بسی کا عالم ہے, پانی بھی ہے اور بیماریاں بھی ہیں, ادویات کی بھی کمی ہے, اسی طرح بہت سارے ایسے وہاں ایشو ہیں یا جن کے تدارک کے لیے یقیناً ہماری جو غیر سماجی تنظیمیں ہیں, ہمارے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اپنی دسترس کے مطابق. تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کا جو ادارہ ہے وہ ان متاثرین کی خدمت کس طرح کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جب یہ سیلاب آیا بہت زیادہ 26 اگست کو, تو میں اس وقت قبلہ اول میں تھا بیت المقدس میں, تو وہاں جمعہ کو ہمیں دعا بھی کروائی قبلہ اول کی مان سے, اس وقت ٹی وی چینل پر چلی بھی ہے. اور اس کے بعد میں سیدھا وہاں سے, حالانکہ بہت بڑا رسک تھا, میں پھر بھی لے کر وہاں یہاں سیدھا پاکستان آیا, اور میں بلوچستان گیا, میں سندھ گیا, میں پنجاب کے جنوبی علاقہ جو ہے وہاں گیا, اور اس کے بعد میں کے پی کے گیا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سیلاب کو بھی دیکھا. 2010 میں ہم نے کام کیا تھا, لیکن یہ جو سیلاب ہے یہ تو بہت بڑا سیلاب ہے. آپ بلیو کریں گے کہ میں جب یہ کے پی کے میں گیا تو بحرین میں 4 منزلیں جو عمارتیں تھیں ہوٹل تھے روڈ کے اوپر, وہ ریت سے بھر چکے تھے. اتنا بڑا سیلاب تھا. میں حیران تھا, 40 فٹ تک سیلاب ہو گیا, پانی کا ریلا گیا. اس طرح باقی صوبوں میں بھی, میں جب یہ توسیع شریف گیا, کوٹ چھٹا گیا, میں فاضل پور گیا, میں اگر رجحان گیا, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, وہ شاید لوگ وہاں بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا سیلاب کبھی نہیں دیکھا. یہ ایک بہت بڑا سیلاب ہے, اور جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اس میں تو وہ سائنسدان بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ متواتر سلسلہ شاید رہے,
اب جہاں تک UN کے ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم یہ لوگوں کو فوڈ پہنچا رہے ہیں, کلین واٹر پہنچا رہے ہیں, میڈیکل کیمپ ہم نے لگائے ہوئے, جگہ جگہ لگائے ہوئے ہیں پورے ملک بھر میں جتنی ہماری بس استطاعت ہے. لیکن میں یہاں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اب اگلا مرحلہ, جیسے سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ اگلا مرحلہ ان کو گھر بسانے کا, اس پہ گورنمنٹ یہ کام کرے کہ مختلف اداروں کو رجسٹرڈ کر کے ان کو تعینات کر دے کہ یہ ولیج آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, تاکہ وہ ایک بندہ ایک طرف دھونے لگاتا رہے. یہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہم تو بیرون ملک رہتے ہیں, لیکن شاید آپ بلیو کریں نہ کریں, لیکن ہمارے دل زیادہ دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ, ہم زیادہ سوچتے ہیں. میں یہاں جب آیا ہوں, میں دیکھا ہے تو جو میں نے صورت دیکھی طرح درد دل میں بھرا ہوا ہے, میں وہ بیان نہیں کر سکتا, میں وہ لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو مہمان نواز لوگ تھے, جو جیسے KP کے میں گیا, میں پہلے بھی کئی بار جانے کا اتفاق ہوا میرا, تو وہ لوگ تھے جو زبردستی لوگوں گھروں لے کے جاتے تھے, اب وہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. وہ ایک روٹی کے, میں اس دن ایک جگہ پہنچے, ہم نے وہ کھڑے ہوئے تھے, ایک بچہ ملا, اس کو ہم نے وہ دیا, تھیلا دیا بیگ کا, اس کو مجھے روٹی چاہیے, تو یہ نہیں کہ مجھے روٹی چاہیے. اب یہ صورتحال جب ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو سماجی ادارے ہیں بہت خدمات سر انجام دے رہے ہیں, بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, کاش کہ باقی لوگ بھی کرتے. اور یہ ہمارا ملک ہے, ہماری کنٹری ہے, ہم نے مل کر اس کو کھڑا کرنا, ہمارا اپنی قوم ہے. یہ جو بچے اس وقت روڈوں پر پھر رہے ہیں, رڑ رہے ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, کسی اور بچے نہیں ہیں. ہمیں دل سے ان کو گلے لگانا چاہیے, سیاست چھوڑ کے لگانا چاہیے. یہ سیاست بعد میں ہوتی رہے گی, یہ ملک رہے گا, پبلک رہے گی, سیاست ہوگی, یہ لوگ ہی نہیں رہیں گے بیچارے. تو جہاں تک آپ نے سیٹ جنرل کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے وہ پاکستان میں آئے, اور اس کا آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم باہر ادارے کام کر رہے ہیں, ہمیں سپورٹ ملے گی, لوگوں کو یہ پتہ چلے گا واقعی یہ پرابلم ہوا ہے پاکستان کے اندر. اس پر ملکہ برطانیہ نے بھی فوت ہونے سے پہلے یہ اس بات کی اپنی قوم سے اپیل کی تھی کہ پاکستان مشکل وقت میں آپ پاکستانی قوم کی سپورٹ کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بالکل یہ یقیناً یہ جذبوں کی بات ہوتی ہے. میاں صاحب, یہ جس طرح کچھ لمحے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے, سلمان غنی صاحب نے جو دورہ تھا انطونیو گوتریس صاحب کا پاکستان کے لیے, ان کے جو دردمندانہ اپیل تھی, جو اظہار تھا, اس بارے بات کی. اب صورت احوال یہ ہے کہ وہ تو تشریف لے جا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی ہمیں امداد کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاکستان, خاص طور پہ اگر ہم بات کریں اپنے محترم پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب کی, تو وہ خود بھی وہاں تشریف لے گئے. انہوں نے ان کے دورے کو محدود نہیں رکھا اسلام آباد تک, انہوں نے فضائی دورہ کیا, وہاں لوگوں سے ملے, لوگوں کے مسائل کو دیکھا, اور اس کے بعد جو انہوں نے ایک دردمندانہ اپیل کی ہے پوری دنیا سے, یہ ساری صورت حوال کو دیکھتے ہوئے اب ہم کس نہج پہ ہیں؟ ابھی جو امداد کا سلسلہ بیرونی دنیا سے جاری ہے, ہمیں یقیناً ایک طویل مدت پالیسی بنانے کی ضرورت ہوگی. اور میں پھر یہاں کوٹ کروں گا سلمان غنی صاحب نے جس انفراسٹرکچر کی بات کی, کیونکہ انشاءاللہ چند دنوں کے بعد پانی اترنا شروع ہو جائے گا. اب 2-3 چیزیں وہاں بڑی امپورٹنٹ ہوگی. ایک ان لوگوں کی بحالی, پھر اس کے بعد ان کی خوراک, پھر روزگار اور دیگر معاملات. تو بحیثیت صحافی آپ ان تمام چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, قدرتی آفات جو ہوتی ہیں انسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بڑے مشکل حالات ہیں, تباہی ہے. ابھی USAID کی جو ایڈمنسٹریٹر واشنگٹن سے تشریف لائی تھی, سمینتھا پار ادھر تشریف لائیں, اور انہوں نے کہا کہ میں نے جب فضائی جائزہ لیا تو وہ مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ فلڈ ہے. وہ کہتی تھی جیسے ایسے لگتا ہے میں اوشن کے اوپر سے گزری, جیسے بحر اوقیانوس یا بحر الکاہل, یعنی پانی کا اتنا بڑا, یعنی وہ اسکیل تھا پانی کی آمد کا, پانی کے بہاؤ کا, اور اس کو Q6 میں تو ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا. اور تباہی بھی یقیناً میرے بھائی سلمان نے اور ساجد صاحب نے جیسے بتایا, بہت بڑی انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, اور لوگوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے جینے کا. یعنی دیکھیں نا کس مشکل میں ہیں اس وقت, اور پھر آس امید جو ہے وہ بھی. لیکن میں اس وقت, آپ نے چونکہ 2-3-4 باتیں, پرائم منسٹر صاحب کا پرسنلی بھی ہم نے انہیں کام کرتے دیکھا, وہ شروع سے ایک بڑے پیشنیٹ ہارڈ ورکر ہیں. میں انہیں ورکر ہی کہوں گا, کیونکہ لیڈر ہونا اپنی جگہ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ جب میں آج سے کچھ 40-45 سال پہلے ایک CSS آفیسر تھا, تو ہمیں وہ کئی سبجیکٹس پڑھاتے تھے, جن میں ایک سبجیکٹ تھا لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی. تو لیڈرشپ کا مختصراً میں بات کروں گا, وہ تو لمبا چوڑا چیپٹر تو نہیں ہم بول سکتے. لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن فرام ادرس. اس چیز میں میں نے, اور انفارمل اینڈ فارمل,
ان دونوں چیزوں میں میں نے شہباز شریف صاحب کو اور باقی پرائم منسٹرز بھی ہم کرتے رہے ہیں، میں سلمان صاحب گزشتہ 40 سال سے سب کے ساتھ ہم نے انٹریکشن کیا ہے، ٹریول بھی کیا، دیکھا ہے، اس میں ان کو فوقیت حاصل ہے. اور میں کوئی فلیٹری نہیں کر رہا، یہ میں ایک بات وہ کر رہا ہوں جو بالکل میرے سامنے میرے ہے جی کہ اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات باہر کے ٹورز میں ہمارے بہت سے دوست یہ بھی بتاتے تھے کہ کئی جگہ ہم نے 9 بجے اکٹھے ہونا تھا تو وہ 8 بجے آگے بیٹھے ہوتے تھے اور فائلیں کھولی ہوتی تھی اور سارا کام، اور یہ ہم نے بھی، میں نے ان کو کام کرتے یہ سارا دیکھا ہے. مجھے بھی بلکہ ایک دن کہنے لگے کہ جی میں نے کہا آپ سنا پاور نیپ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں میں لیتا ہوں. کہتے ہیں جی آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں کہا جی ہم بھی صافی ہیں، ہم یہاں سوئے بھی ہوتے ہیں، جاگتے بھی ہیں، جگ دونوں ہی کام کر رہے ہیں. اچھا یہ ہے کہ یہ اٹس ٹائم ٹو ورک. پہلے تو ہم انٹونیو گٹرس صاحب تشریف لائے، وہ پاکستان میں پہلے ہائی کمشنر رہے ریفیوجیز کے جی. ان کو پاکستان کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں اور بڑی محبت سے آئے. اور دیکھیں انہوں نے 2 لفظ بہت اچھے بولے. انہوں نے کہا جی یہ کلائمیٹ کارنیج ہے. جی کارنیج ایک تباہی سے بھی بڑا یعنی ایک پیمانہ ہے اس کا، انگریزی میں جب یہ لفظ بولتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت یکجہتی کا اظہار نہ کریں، اس وقت ان کی امداد یا خیرات نہ دیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں جو فاسد مادے فضا میں جن کی وجہ سے جا رہے ہیں، اخراج ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، عالمی حدت بڑھ رہی ہے اور جس کی وجہ سے یہ ایک بڑا حادثہ پیش آیا، تباہی آئی ہے پاکستان میں، اس میں ان کا 80% حصہ ہے. جی. تو ایک طرح انہیں ان کی وہ ذمہ داری ان کو یاد کرائی. اور اس سکیل پر جب یونائٹڈ نیشن میں یقیناً ویسے تو یونائٹڈ نیشن کے بارے میں لوگوں کو تحفظات ہیں کہ وہ جی بڑی عالمی طاقتوں کے زیر اثر ہے اور وہاں بہت سے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک بڑی عالمی طاقت دیکھیں تو اس وقت بھی ہماری حکومت کی موجودہ کی گڈ ول وہاں پائی جاتی ہے. جی. آپ کو امریکہ سے $5 کروڑ تو آ گئے ہیں. جی بالکل. اور جیسے ابھی میرے بھائی نے ساجد صاحب نے بتایا کہ UK سے بھی، UK یورپین یونین $3 کروڑ 40 لاکھ کی کمٹمنٹ آ چکی ہے، بیچ میں قطر بھی شامل ہے اور باقی ممالک بھی. تو باقی بھی اس اسکیل پہ، اور جیسے ابھی انٹونیو گٹرس فرما گئے ہیں کہ ابھی تو ایک تخمینہ $30 ارب کا ہے، اور باقی یہ تو وہ ہے جو ابتدائی تخمینہ ہے. جی بالکل. یہ تو وقت کے ساتھ جا کے پتہ چلے گا کہاں جا کے لوگوں کی زمینیں آباد ہوں گی، آباد کاری کے لیے ان کو کون سا مناسب متبادل جگہ ڈھونڈنی پڑے گی، کہاں کہاں کیا ہونا ہے. ہمارے ہاں تو وہ میپنگ کا بھی ایک ایشو ہے. اور یہ بات میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہی تھی، مجھے کسی صاحب نے کہا جی فلاں صاحب بڑے مقبول لیڈر ہیں اور انہوں نے کہا جی میں نے 4-5 ارب اکٹھا کر لیا. میں کہا جی اس میں سے 1 ارب کی کشتیاں لے لیں. میں صرف یہ وہ تو خیر میں نے یہ نہیں، میرا وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی متاثرین سیلاب سے بالاکوٹ میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. وفاقی حکومت مصیبت کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہے. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جذبے سے کام کرنا ہوگا. سیلاب سے مکمل طور پر تباہ شدہ دکانوں اور گھروں کی تعمیر کے لیے معاوضہ دیا جائے گا. حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سیلاب متاثرین کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور خاص طور پر مخیر حضرات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر اعظم نے سیلاب میں جان بھگونے والوں کے لیے 10 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان کیا ہے. وفاق کی حکومت مشکل کی اس گھڑی میں اپنی عوام کے ساتھ ہے. اور نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ویلکم بیک. اور سلمان صاحب بات یہ ہم کر رہے تھے کہ اس وقت جس طرح گوئترس جو ہیں یو این کے جنرل سیکرٹری، انہوں نے بھی وزٹ کیا، وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کے ہمراہ وزٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی وزٹ کیا اور ان تمام متاثرین سے ملنے کا ان کو بھی موقع ملا. انہوں نے قریب سے ان کے مسائل کو بھی دیکھا، محسوس بھی کیا، اور اس موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم کوئی پری فیب ویلیج جو ہے وہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. یعنی بنیادی طور پہ 2 چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو یہ کہ پری فیب جو ہے ویلیج یہ کیا ہے، ہمیں ایجوکیٹ کیجیے.
दूसरा ये जो इस वक्त सूरत अहवाल हम देख रहे हैं यूएन की, अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें हमें इंटीग्रेटेड होती हुई नज़र आती हैं और इसमें यकीनन उन लोगों की बहाली के लिए जो इस वक्त हम मुश्किलात महसूस कर रहे हैं, जिनका तस्करा कर रहे हैं या जिन्हें एंटिसिपेट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम किस तरह ये समझते हैं कि ये मुस्तकबिल में हमारे लिए मददगार साबित होंगी? देखिए गिलानी साहब, जहाँ तक आपने जनरल बाजवा साहब की बात की है या पाकिस्तानी फ़ौज का वहाँ रोल है, तो आप पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह की जब भी कैफियत पैदा हुई है, पाकिस्तानी फ़ौज ने रोल अदा किया है और हमारा सिपह सालार भी सारे काम छोड़ के उन इलाकों के अंदर गया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई मुश्किल सूरत पैदा होती है कौम पे, तो ये फ़ौज वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब फ़ौज को कोई चैलेंज दरपेश होता है तो उसकी असल ताकत कौम होती है जो उसकी पुष्ट पे खड़ी होती है। तो लिहाजा ये बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा तबका नहीं है जो अपना रोल अदा नहीं कर रहा। और मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि आप देख नहीं रहे कि जी चलें हुकूमत अपना रोल अदा कर रही है, मजहबी तंजीमें, समाजी अंजुमनें, इंडिविजुअली लोग वैगने ट्रक भर भर के लेके जा रहे हैं। और मैं ऐसे घरों को जानता हूँ कि जी वो लोग, ये जज्बा होता है। और मैं समझता हूँ कि जब कौमों के अंदर इस तरह का जज्बा पैदा हो जाए ना, फिर मंजिल दूर नहीं होती और इंशाल्लाह ये बहाली का अमल होगा। दूसरी बात, एक मैंने और चीज़, अभी मियाँ साहब जो बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की, सुबह खेज तो वो हैं, तो अब पता नहीं ये बात खुद नुमाई में ना आ जाए कि मैंने सेक्रेटरी जनरल के बारे में, चूँकि मैं उन्हें 2 दिन से कीनली वॉच कर रहा था कि ये शख्स इस मौसमी दर्जा हरारत के अंदर वहाँ पर गया। मैंने उसको एक घुटनों के बल बैठ के सैलाब ज़दगान के मसाइल, तो मैंने एक ट्वीट किया था, तो सुबह कोई 8 सवा 8 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि सलमान, मैंने अभी आपका ये ट्वीट देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये पाकिस्तान के हवाले से इतना सच्चा और खरा दोस्त, और इस परेशान कुन सूरत हाल में अगर किसी शख्स ने मुझे हौसला दिया है तो इस शख्स से मिला है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने उसका पस मंज़र बयान किया कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई वबा, अफ़गानिस्तान का तनाज़ा आया, फिर कश्मीर का रोल था, इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ आने की, इसलिए कि ख़ुद तबाही और बर्बादी का सारा अमल देख के और फिर वो अपील कर रहा है। और अभी जैसे बात की जा रही थी, ये जो मौसमियाती तब्दीली है, ये 30 साल पहले जब ये बात आई ना, तो किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। और उसने तो कल कहा कि ये जो G20 80% ये लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर तो एक नमूना सामने आया है। और इस हवाले से अगर इंटरनेशनल फोर्सेस ने अपना रोल अदा ना किया तो फिर सारे इसका शिकार होंगे। एक बात जो भी यहाँ की गई है, मैं उससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ मियाँ साहब ने जो कही है कि जी अमेरिका ने, बरतानिया ने, फलां ने, देखें जितना रोल उन्हें अदा करना चाहिए, चूँकि वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं। और सेक्रेटरी जनरल UN भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया है और पाकिस्तान अकेला इससे नहीं निपट सकता। पूरी आलमी बरादरी को और दुनिया की बड़ी आलमी कुव्वतों को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। और अच्छी बात है, वो भी एक क्रेडिबल लीडरशिप है। और आप देख रहे हैं कि उसका बड़ा पॉजिटिव कैरियर है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा भी रहा है और वो ब्यूरोक्रेट है, बड़ी देर से ये काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब वो दुनिया को वो बताएंगे ना कि पाकिस्तान की मैं ये कैफियत देख के आया हूँ, तो इसके नताइज बहुत मुस्बत होंगे। और आखिरी बात में फिर ये कहूँगा कि देखें, कौम अपना जज्बा और वलवला दिखा रही है, हुकूमत, पाकिस्तानी फ़ौज ने अपना रोल अदा किया है। पाकिस्तान के सियासतदानों को भी यकसुई और संजीदगी सैलाबज़दा इलाकों के साथ, हम नहीं कहते किसी एक तबके के साथ, सैलाबज़दा इलाकों के साथ और सैलाब ज़दगान के साथ रखनी पड़ेगी, कमिटमेंट निभानी पड़ेगी, तभी उनका सियासी, ये जो मकबूलियत होती है ये एक गुब्बारे की मानंद होती है। कल मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने कहा जी आज से 6 माह पहले वो मुस्लिम लीग नून की टिकट भी बिकती थी। बात है कि ये कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसमें सियासत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल तारी हो जाए उसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, हालात और वक्त बदलते देर नहीं लगती। और यकीनन इस वक्त हमारे मुतासरीन हैं उनको ये तवक्को ही नहीं थी कि इस तरह के हालात से भी वो दो चार होंगे। बहरहाल कुदरत का एक अपना निज़ाम है, उसके लिए इंसान को ज़हनी तौर पर तैयार भी रहना चाहिए और यकीनन कोई हिकमत अमली भी होनी चाहिए। इसमें साजिद साहब ये बताइए कि जिस तरह आपका इदारा जो है वो हाँ यकीनन अपनी सर्विसेज को ऑफ़र कर रहा है, वहाँ एक चीज़ बड़ी देखने में आई है कि इंसानों के लिए खुराक यकीनन मौजूद है, अद्वियात मौजूद हैं, खेमे मौजूद हैं, राशन मौजूद है, लेकिन उनके जो जानवर हैं, उनके जो माल मवेशी हैं,
جی، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ فگر ہمارے پاس آ گیا. تو اب یہ ہے کہ وہ جو جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کی خوراک کا، ان کی ویکسین کا کوئی ایسا انتظام آپ کا ادارہ کر رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں جو سماجی تنظیمیں سے کام کر رہی ہیں وہ اپنی اوقات سے بہت زیادہ کر رہی ہیں. ساری تنظیمیں، میں کسی کا نام لیتا، کسی مخالف نہیں کرتا. اور ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں دیکھ کے آیا ہوں ان سارے صوبوں میں، وہ یہ ہے کہ جو خوراک موجود تھی پہلے سے، جو ایک گھر میں جب سیلاب آیا تو لوگ ایسے لوگ ملے، انہوں نے کہا ہمیں ایک کپڑے جو پہنے ہوئے تھے وہی پہن کے نکل ہے، شوز بھی پاؤں میں نہیں ہے. اور جو سرکاری گودام موجود تھے خوراک کے وہ سارے بہ چکے ہیں. اور اگر خدا نہ کرے بر وقت انتظام نہ کیا گیا تو مجھے تو فوڈ کرائسس نظر آ رہا ہے اس ملک کے اندر بہت بڑے پیمانے پر، جس کا ابھی سے بندوبست کرنا ہوگا. اور ایک بات دوسری میں کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستانی قوم ہے، میں ہر جگہ پورے ملک میں گیا، فوجی نوجوان ہر جگہ دیکھے خدمت کرتے ہوئے. اچھی بات کرنی چاہیے. ہر جگہ سماجی تنظیمیں کام کر رہی تھی، مذہبی تنظیمیں کام کر رہی تھی، نہیں نظر آئی تو وہ میں اس پر بعد میں ایک چیریٹی ورکر ہوں. ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یو این او کی رپورٹ ہے 2016 کی، انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جو چیریٹی قوم دیتی ہے وہ پاکستانی قوم ہے. الحمدللہ. یہ جذبہ جو ہمارے اندر ہے نا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. جیسے سیلاب زدگان کی بات کی تو جب ہم نے وہاں پہنچے، اگر کسی کو یاد ہو اس وقت سیکرٹری جنرل کوفی عنان تھا، وہ جب آیا اس نے آل مصطفیٰ کے کیمپ میں کھڑے ہو کر وہ پریس کانفرنس کی جو دنیا بھر میں گئی. تو میں یہ چیریٹی اپنے جگہ کام کر رہی ہے. سب اداروں کو، سب سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. اس وقت ان کی ضرورت ہے. میں کے پی کے دیکھ کر آپ بلیو کریں گے کہ ایک بستی میں گیا تو وہاں بستی اب ہے ہی نہیں، وہاں وہ ریت کے نیچے آ گئی اور ریت کے اوپر وہ پتھر آ گئے. اب وہ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کبھی کوئی انسان بستے تھے. یہ صورتحال ہو چکی ہے. اس صورتحال کے اندر ہمیں ایک بار پھر پورے جذبے سے، اور میں یہ بھی کہوں کسی نے کہا ہے، میں اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن جو موسمی تبدیلی آ رہی ہے ملک دنیا کے اندر، اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ذمہ کچھ اور لوگ ہیں. ٹھیک، اس وجہ سے میں یہ کہوں گا، کسی بندے نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جو قرضے اگر معاف نہیں کر سکتے تو کم فریز کر دیں 20-25 سال کے لیے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. اور یہ جو ہمارے مہمان معزز گئے ہیں واپس گوئترس، جو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ اس ماحولیاتی آلودگی کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان پہ نہیں ہے. یہ سب یہ ساری باتیں یقیناً آپ سن بھی رہے ہیں اور ایک گہری نظر رکھتے ہیں. اب صورتحال یہ بھی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس بات کی طرف ایکشن لینے کا کہا. آرمی چیف جو ہے انہوں نے بھی اظہار کیا کہ وہ جو پانی کا جو راستہ جہاں روکا جاتا ہے پھر پانی اپنی جگہ بناتا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسا میکانزم، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. بلکہ میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح اگر ہم بات کریں جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کی، انہوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کیا اور ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس کی وجہ سے زیر زمین پانی جو ہے اس کو مینج کیا جاتا ہے، جس کے لیے اب لاہور میں بھی کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان آفات سے بچنے کے لیے شجرکاری بھی ضروری ہے. ان آفات سے بچنے کے لیے ہمیں ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی آپس میں مربوط ہے. اب ہمارا کیا لاہے عمل ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا ڈائریکشنز فالو کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو COP 27 ہو رہی ہے میرا نومبر میں مصر میں، وہ کانفرنس آف پارٹیز، وہ اسی کلائمیٹ پہ بہت بڑے 2 کانفرنسز ماضی میں ہو چکی ہیں. پیرس پروٹوکول ہے، کیوٹو پروٹوکول ہے، اس میں بھی بہت سی ساری چیزیں طے ہوئی تھی. پھر کاربن ایمیشنز پہ بڑا غور کیا گیا تھا کہ جو ممالک زیادہ صنعتیں جہاں پہ واقع ہیں اور کتنی زیادہ فضا میں وہ کاربن کا اخراج کرتی ہیں، صنعتوں میں سے ہوتا ہے زیادہ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، جیسے G20 کا بھی ذکر ہوا، تو ان کے اوپر پھر ایک پینلٹی عائد کی جاتی ہے یا کاسٹ عائد کی جاتی ہے کہ جی آپ اتنے کروڑ ڈالر اتنا پے کریں کیونکہ آپ موسمیاتی تبدیلی یا جو اخراج ہے مادوں کا تو اس سے آپ کلائمیٹ کو چینج کر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ وہ اس چیز کو، اس ٹینڈنسی کو کرب کرنے کے لیے. مسئلہ تو یہ ہے. اب یہ واقعی قدرتی آفت تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ سیکرٹری جنرل کی بات سنیں تو قدرتی آفت وہ کم ہے. قدرت نے شاید آپ کو اتنی تباہی نہیں آئی اس کے حکم سے قدرت کے، جتنی یہ G20 والوں کی مہربانیوں سے آئی، جنہوں نے 80% کاربن کا اخراج کیا، فاسد مادوں کا اخراج کیا فضا میں. اب رہ گیا کہ ہماری کیا ذمہ داری تھی. ہمارے ہاں فلڈ ڈیزاسٹر کے بھی وغیرہ ادارے موجود ہیں اور کئی منصوبے ماضی میں چھوٹے بڑے ڈیمز کے بن چکے ہیں.
آپ پھر جو ابھی چونکہ مجھے پھر اس میں چلا جاؤں گا میں ماضی کا جو ہمارا ارتھ کویک آیا تھا زلزلہ 2005 سے 2010 اس وقت بھی پری فیب ہاؤسز کی بات ہوئی تھی. وہ دراصل بنیادی طور پر فوری طور پر قائم ہو جاتے ہیں, جیسے تیار چھتیں ہوتی ہیں اور تیار مٹیریل ہوتا ہے, ان کو جلدی سے وہ میک شفٹ ایک ارینجمنٹ کر کے اسمبل کر لیا جاتا ہے. اسمبل کر دیا جاتا ہے, یعنی گھر وہ سمجھیں کہ 8-10-12 روز میں پورے کا پورا گھر تیار ہو جاتا ہے, جس میں لوگ نقل مکانی کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ وہاں وہ رہ سکتے ہیں. اور ارتھ کویک کے دوران لیکن ہمارے ہاں چونکہ فالو اپ سسٹم واقع نہیں ہے, اور اس کی بھی شاید وجہ پیچھے چلے جائیں تو وہ ہوئی سیاسی انتشار, ایک دوسرے سے لاگت بازی, ایک دوسرے سے دشمنی کی حد تک مخالفت جو ہے, کہ جس میں آپ مثلا بعض کا دیکھیں, ابھی حال ہی میں ایک بات کی گئی کہ جی مفاہمت ہم کسی طور پہ نہیں کہیں گے. ایک صاحب نے مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں آپ جیسے ایک بڑے زیرک اینکر تھے, کہنے کہ جی مفاہمت وہ کسی صورت نہیں کریں گے. میں کہا بھائی مفاہمت کو کون کہتا ہے, چھوڑ دیں مفاہمت کو. اس وقت جو حصہ اپنا ڈال سکتا ہے وہ کہیں جناب ہم منہ ایک طرف دوسری طرف کر لیتے ہیں, لیکن میری کنٹریبیوشن یہ ہے, میری ٹیکنیکل کنٹریبیوشن یہ ہے, میری مالی کنٹریبیوشن یہ ہے, میری مین پاور کی کنٹریبیوشن یہ ہے. آپ کیا کرتے ہیں, اس کا ایک درمیان میں کوئی سالس بٹھا دیں, وہ کام کرے. یعنی ملکی اور قومی مفاد کو دیکھنا ہے. جی میں کہتا ہوں نہیں, ایکشن موڈ میں آئیں, آپ ایکشن موڈ میں آئیں, اب ڈیبیٹنگ موڈ سے نکلیں. اور ڈیبیٹ برائٹ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یا آپ ماضی میں چلے جائیں تو ہمارے کئی خلفاء کے دور تھے, مامون رشید عباسی, ہارون رشید عباسی کے دور میں پتہ کتنی ڈیبیٹ ہوتی تھی, اور ایسے ایسے موضوعات میں وہ اس وقت چونکہ ہمارے پاس وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ جس میں کوئی مقصد نہیں تھا باتوں کا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کیونکہ فضا میں ایک عجیب برنگیختی آپ پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کے ہیجان پیدا کر رہے ہیں, کہ بجائے کہ ان کو ان کی قوت کو, یہ بڑی قوت ہوتی ہے عوام جو ہے, عوام کا بھی ایک سیلاب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا. عوام کے اندر انرجی ہوتی ہے, چارج جو عوام ہوتی ہے نا, جو ایک چارج کراؤڈ ہوتا ہے, اگر ان کو آپ اچھی جگہ پہ لگا دیں گے تو وہ بہت بڑا کام کریں گے. بڑی ٹھیک بات کی آپ نے بھی بات کی. ایک بس ہم چیریٹی سے علاوہ بھی واقعی ہر اچھے برے وقت میں یہ قوم کھڑی ہونے والی. شاید آپ کو یاد ہو سن 65 کی جنگ میں اس وقت 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے تھے, تو ایک بات کی گئی, تجویز آئی کہ جی ہر شخص 10 کروڑ آبادی تھی اس وقت, ہر شخص 1 پیسہ جمع کرائے تو روزانہ کا 10 لاکھ بنے گا, 2 بیٹل ٹینک خریدے جا سکتے ہیں. یہ میاں صاحب بڑی اچھی, 10 لاکھ سے اوپر روزانہ کی میاں صاحب بالکل ایسا ہی ہے. اب دور حاضر میں محبت سے آئیں. سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی, جو دردمندی اور احساس کا جذبہ رکھتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ بالکل کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس میں اساتذہ کرام بھی ہیں, اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں, اور اس میں ہمارے صنعت کار بھی ہیں, یہ ساری چیزیں. اور اس میں بلکہ یہ دیکھیں نا کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پرائم منسٹر کے لیے جو ایک فنڈ قائم کیا گیا انہوں نے, اس میں اگر کوئی شہری, کوئی اسٹوڈنٹ صرف SMS کرتا ہے 9999 پہ تو وہ کنٹریبیوٹ کر, یعنی ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. اور آپ نے کچھ لمحے پہلے جب بات کی تھی کہ یہ ہم سارے ایک ہیں, ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اب یہ ساری صورت احوال اگر ہم اس کو اس طرح لیں کہ بارش ہمیشہ آب رحمت تصور کی جاتی ہے, لیکن وہ ہمارے لیے آب زحمت کیوں ہوئی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایک بات تو ابھی جو میاں صاحب نے ذکر کیا ہے, مفاہمت. بات یہ کہ ہماری سیاسی تاریخ میں مفاہمت ہی ہوتی رہی ہے, ڈائیلاگ ہوتا رہے. آپ دیکھیں جب ذوالفقار علی بھٹو انڈیا جا رہے تھے, اپوزیشن پارٹیز اس کے ساتھ موجود تھیں. یہ بھی کل کی بات ہے, APS کا واقعہ ہوا, دھرنا سیاست چل رہی تھی, لیکن ایک چھت کے تلے بیٹھ کے تھے. جب بھی کوئی سانیہ, کوئی واقعہ وہ ہمیں جگانے کے لیے کافی ہوتا ہے تو لوگ کٹھے بیٹھتے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے درمیان نفرتوں کو فروغ کون دے رہا ہے, کیوں کر دے رہا ہے, ایجنڈا کس کا ہے؟ دیکھیں اس قوم نے, آپ نے جن طبقات کی بات کیا, بنیادی رول قوم کا ہوتا ہے. 2005 کے زلزلے میں آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ لوگ خود چلے گئے, لوگوں نے جا کے لوگوں کی مدد کی ہے. اب جو بات آپ کر رہے ہیں, میں اس پروگرام میں شاید کرنا مناسب نہ ہو, یہ جو پانی ہے, یہ پانی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اور ہماری قومی سیاسی بدقسمتی رہی کہ ہم یہاں پر ڈیمز نہیں بناتے رہے. اور یہ جب ہم سیلاب کا ذکر کر رہے ہیں گیلانی صاحب, یہ بنیادی طور پہ سیلاب نہیں ہے, ابھی یہ وہ دریاؤں والا سلسلہ نہیں تھا, یہ بارشوں کا پانی آیا, بارشوں کا پانی. آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ تو بھائی سندھ میں ہوئی, بلوچستان کے اندر ہوئی, ہمارا تو جنوبی پنجاب ہے. ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ اپنے طور پہ کر رہی ہے, سندھ گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اپنے طور پہ متحرک ہے.
ان کے درمیان ضرور کوارڈینیشن ہونی چاہیے. آخر بھائی پاکستان کا ایشو ہے, پاکستانی عوام اس سے متاثر ہوئے ہیں, تو ان ایشوز پہ بھی آپ اگر اختلاف رائے رکھیں گے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے. اور بڑا افسوسناک بات ہے کہ کل ایک لیڈر کو میں دیکھ رہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب انہیں کہہ رہے تھے کہ جی دنیا سے جب امداد آئے گی. بھائی شہباز شریف صاحب اپنے لیے مانگ رہے تھے, اپنی پارٹی کے لیے مانگ رہے تھے, وہ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے مانگ رہے تھے. اور آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کے اس بیان سے پاکستان کے اندر نفاق پیدا ہوگا یا اتحاد پیدا ہوگا. برائے مہربانی اس کیفیت کے اندر یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یہ ہمیشہ قوموں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرتی ہے, یہ مشعل راہ ہوتی ہے. کریڈیبل لیڈرشپ ہی وہ ہوتی ہے جس کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے ایشوز کی بات کرتی ہے. آپ اگر نفرتوں کو فروغ دیتے جائیں گے, اپنے معاشرے کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کریں گے, آپ تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کریں گے, تو ایک وقت ہوتا ہے جس میں لوگ ضرور آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا بھی شعور دیا ہوتا ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ چاہتی کیا ہے. دیکھیں میں آج کی صورتحال کے اندر یہاں تک ہماری فوجی جوان وہاں پر لوگوں کو نکال رہے ہیں, ان کو بسانے کا کام کر رہے ہیں. یہاں تو قومی اداروں کے بارے میں آپ دیکھو کہ کنٹروورسی پیدا کر دی گئی ہے, ان کے حوالے سے کنفیوژن پیدا کی ہے. دیکھیں یہ ادارے جو ہیں یہ حکومت نہیں, یہ ریاست کے ادارے ہیں, ٹھیک بات, اور ریاست کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ دیوار پڑھنا چاہیے, اور جو جذبہ ہمیشہ جذبہ قوموں کے اندر لیڈرشپ پیدا کرتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ قوم کے اندر جذبہ موجود ہے, لیڈرشپ کے اندر نہیں ہے, تو لہٰذا قوم اپنے اندر جان پیدا کرے. پاکستانی قوم ایک بڑی بھرپور اور فعال قوم ہے, اور اس کا جذبہ اور ولولہ موجود ہے. چیریٹی میں یہ نمبر 1 ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستانی قوم اپنے اندر جان پیدا کرے گی پھر ایسی لیڈرشپ کا قبلہ بھی درست ہو جائے گا. بڑی اچھی بات کی آپ نے, بے حد شکریہ. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ کوئی اجتماعی اگر سوچ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر یقیناً ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے, اور اس میں یقیناً یہ جو سیاسی اختلافات ہے یا ایسی باتیں جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے, قوم کے مفاد میں نہیں ہے, قائد کے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, یہ نہ تو اذہان میں آنی چاہیے نہ اس بارے سوچنا چاہیے. ہمیں ایک ہو کے رہنا ہے, ایک ہو کے چلنا ہے, اور پاکستان کی بقا اور استحکام جو ہے وہ ہم سے ہے, اور اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سینٹر کی جانب سے, اور اپنے سننے والوں سے, اپنے دیکھنے والوں سے یہ عرض کریں گے کہ جی پاکستان کا بقا اور استحکام ہماری ذمہ داری.